सूरह यूसुफ आयत नंबर 9। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उक़्तुलू यूसुफ औ इत्रहूहु अर्दन यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ व अल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बि यल्तक़ितहु बअदुस्सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन। क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून। अर्सिलहु मअना गदन यरतअ व यलअब व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िअ्बु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। क़ालू लइन अकलहु ज़िअ्बु व नहनु उस्बतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून। फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्ब व अवहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ इन्द मताइना फ़अकलहु ज़िअ्ब वमा अन्त बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। वजाऊ अला क़मीसिही बिदम कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दल्वह क़ाल या बुश्रा हाज़ा ग़ुलाम वअसर्रूहु बिदाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून। वशरौहु बिथमन बख्स दराहिम मअदूदा वकानू फीहि मिनज़्ज़ाहिदीन। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मस्वाहु असा अन यंफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा वकज़ालिक
مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بھائی ہیں، باپ شریک بھائی جن کو علاتی بھائی کہا جاتا ہے، ان کو شکایت اس کی ہے کہ ابا جان کا محبت بھرا رخ یوسف کی طرف زیادہ ہے، ہماری طرف نہیں ہے. حالانکہ ہم جوان ہیں، مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، ہم باپ کے لیے ان کے بڑھاپے میں جیسے سہارا بن سکتے ہیں. یوسف بچہ ہے، وہ کیا سہارا بنے گا؟ تو اس کو چھوڑ کر ہم سے محبت ہونی چاہیے، اور ہمیں چھوڑ کر اس سے محبت کرنا جو ہے یہ ابا کی خطا ہے. تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اب اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئے تو اس کا ہم تدارک کریں، علاج کریں. مگر یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یوسف سے محبت ہے، اس بات سے ہم سے نہیں. تو یوسف نہ ہو تو پھر ہم سے ہو ہی جائے گی محبت، آخر کو ہم اولاد ہیں. لہذا یوسف کا قصہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ ایک تجویز ہوئی. کیسے ختم ہو؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو. اب اطرحوہ ارضین، یا پھر اس کو کہیں کسی زمین میں جا کر پھینک آؤ، اس کو نکال دو یہاں سے بستی سے اور دور دراز کہیں پھینک دو لے جا کر کے. یخلو لکم وجہ ابیکم، تو اس طرح سے یکسوئی کے ساتھ تمہارے ابا جان کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی. خلا یخلو، خالی ہونا، اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں یکسوئی ہونا. یکسوئی کے ساتھ تمہارے ابا کی توجہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، توجہ بھی تو آدمی کے چہرے سے ہوتی ہے. تو تمہارے ابا کی توجہ یکسوئی کے ساتھ تمہاری طرف ہو جائے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور یہ گناہ تو ہے، یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے گناہ، مگر اس کے بعد توبہ کر لیں گے. پھر ابا ہمارے جو ہیں وہ آخر کو نبی ہیں، ان کی توجہات ہم کو حاصل ہو جائیں گی تو ہم بڑا محروم کیسے رہ سکتے ہیں کہ نبی کی توجہات حاصل کر لینے کے بعد تو ہم پھر نیک بن جائیں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی اور بدی کا تصور تو موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ نیکی سے غافل ہے. یہی دراصل گویا بیس ہے اور علماء کے ایسا کہنے کی کہ یہ تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ سب اولیاء اللہ میں سے ہیں، کیونکہ ولی کی ولایت کے واسطے یہ شرط نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ نیکی اور بدی کا تصور اس کے ذہن سے نہ محو ہو جائے. نیکی اور بدی جو ہے وہ رہے اس کے ذہن میں. انسان ہے، غفلت ہے، وہ جو ہے اس سے غلطی ہو جائے، لیکن ولی وہ ہے کہ غلطی ہو تو شرمندہ ہو کر فوراً توبہ کر لے. اور ہم جیسے لوگ وہ ایسے ہیں کہ وہ رات دن غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، تو توبہ کہاں سے کریں گے؟ نہ صرف یہ کہ یہ احساس نہیں ہوتا بلکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں اچھا ہی تو کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر یہ حکمتیں ہیں، یہ مصلحتیں ہیں، یہ فائدے ہیں. تو پھر اب ایسا آدمی کہاں سے اس کو احساس ہوگا غلطی کا اور کہاں سے وہ توبہ کرے گا؟ تو اس واسطے یہ بلا شبہ اولیاء اللہ میں تھے، غلطی کرنے جا رہے ہیں مگر ساتھ میں یہ احساس بھی ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعد میں اس کی تدارک اور تلافی کرنے کی فکر بھی ان کو ہے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ ان میں سے جو انہی بھائیوں میں سے ایک تھے، انہوں نے اس سے روکا، بھائی ایسا مت کرو، ان کو قتل مت کرو، آخر کو اپنے ہی بھائی ہیں. تو مورخین اور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ان میں جو بھائیوں میں بڑے تھے، یہودا اس کا نام تھا، وہ زیادہ سمجھدار تھا.
اس نے اپنے بڑپن کا ثبوت دیا اور نے کہا کہ بھئی یہ غلط بات ہے، آخر کو اپنا بھائی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا کہ اس کو تم قتل کر رہے ہو یا اس طرح کی بات، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ یہ جب ان کے یہودا نے کہا تو سارے بھائی اس کے پیچھے پڑ گئے، اچھا تیری نیت میں فطور نظر آتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ تو یوں چاہتا ہے کہ تو جا کر کے اپنے ابا کی ساری توجہ تو حاصل کر لے، کہ تو جا کر ان کے یوں کہہ دے کہ یہ سب کے سب یوسف کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے تھے، میں نے بچا لیا، تو ابا کی نظر میں تو تارا بن جائے گا اور ہم جو ہیں جتنے تھے اتنے بھی نہ رہیں گے۔ تو یہ نالائقی کر رہا، اگر تو یہ حرکت کرے گا تو یوسف کے ساتھ تجھے بھی ہم اسی طرح یہ معاملہ کریں گے۔ تو وہ 9 کی پارٹی ایک ہو گئی، اب تک تو 10 تھے وہ، تو یہودا نے کہا کہ بھئی یہ 9 کا مقابلہ کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اور بھی تو صورت ہو سکتی، قتل ہی کیوں کیا جائے؟ میرا مطلب یہ قتل نہ کرو اور کوئی تدبیر کرو۔ اچھا کیا تدبیر ہے؟ وہ تدبیر بتا رہے ہیں، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ اندھا کنواں جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہاں، استعمال والا نہ رہے، اسی کو اندھا کنواں کہتے ہیں۔ اس طرح کہ اس میں الا بلا کچرا سارے چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، عام طور پر اس کو کہتے ہیں غیابت اسی، اور اس کے یہ ایک قرات کے اندر یہ لفظ غیابات جمع کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ایک کنویں کی اندھیریوں میں اس کو ڈال دو، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، ٹھیک ہے کوئی چلتا پھرتا جو قافلہ ہوگا وہ اس کو نکال لے جائے گا، تو اس طرح جان سے مارنے کے گناہ سے بھی تم بچ جاؤ گے اور تمہارا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا کہ یوسف سامنے نہ رہے۔ یوسف سامنے رہتا ہے تو ابا کی ساری توجہ ادھر ہو جاتی، یوسف سامنے نہیں رہے گا تو تمہاری طرف ہو جائے گی، یہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور قتل کے گناہ کبیرہ سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یلتقطہ بعض السیارۃ، اٹھا نکال لے جائے گا اس کو کوئی ایک چلتا پھرتا قافلہ۔ سیارہ یہ سیر سے ہے، سیر کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ہم تو رات دن بولتے ہیں جی اردو میں بھی، چلنے کو، سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں سیر۔ تو سائر چلنے والے کو، سیار زیادہ چلنے والا، اسی واسطے سیاروں کو سیارہ کیوں کہتے ہیں؟ جو ستارے ہیں ان کو بھی سیارہ اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ برابر چل رہے ہیں۔ تو قافلوں کے واسطے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ کیونکہ قافلے جو ہیں وہ برابر چلے جا رہے ہیں ان کے واسطے لفظ سیارہ۔ یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی ایک قافلہ جو ہوگا وہ اس کو نکال لے جائے گا۔ موٹر کو بھی سیارہ بولتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی خوب چلتی ہے نا، پہیا اس کا دوڑتا۔ تو یلتقطہ، یہاں لفظ یاخذ نہیں آیا، اخذ یاخذ، کیا معنی اخذ یاخذ لے لینا، وہ نہیں لان، یلتقطہ، یہ اس لفظ کو میں بتلا دوں، اصل میں التقط، یہ لفظ تو ہے التقط یلتقط، مگر اس کا روٹ ورڈ ہے لام قاف اور طا، لقطہ اسی سے بنا۔ لقطہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ لقطہ اس گری پڑی چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی چیز گر جائے کہیں، سر راہ چلتے پھرتے آپ دیکھتے ہوں گے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ارے بھائی کس کی کوئی چیز رہ گئی یہاں، سمجھ میں آ نہیں پاتی، جس کا مالک معلوم نہیں، کس کی ہے یہ چیز یہ بات معلوم نہیں ہے اور کسی عام جگہ میں وہ پڑی ہوئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے لقطہ۔ اس کا حکم کیا ہے؟ شرعی حکم اس کا یہ ہے کہ جس کی نظر اس پر پڑے وہ اس کو اٹھائے، اس کی حفاظت کرے اور اس کے مالک کو تلاش کرائے، جو بھی ممکنہ صورت ہو سکتی ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ اس کو تلاش کرنے کی، اس کو تلاش، مثال کے طور پر میں ایک مثال میں دیتا ہوں، بھائی تلاش کرنے کی ہر جگہ یکساں صورت تو نہیں ہو سکتی نا، بلکہ یہ کہ جیسا سامان جیسی جگہ سے وہ سامان ملا اسی کے مناسب آپ کو انتظام کرنا ہوگا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ صاحب اگر یہ جو کیا ہے روڈ جو جا رہی ہے یہ 38 جو ہے یہ روزویل پہ، اگر وہاں کوئی چیز آپ کو کوئی پڑی مل جائے تو آپ مسجد میں آ کر اناؤنسمنٹ تھوڑی کریں گے کہ بھائی مجھے وہاں کوئی چیز ملی ہے، کسی کی ہے تو لے لیجو۔ ظاہر بات ہے کہ بھئی یہاں کم سے کم اس ملک کے حالات کے اعتبار سے عام شاہراہوں پر ملی ہوئی چیز کا اعلان جو ہے مسجد میں کرنے کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا،
الا یہ کہ بھئی اپنے ملکوں کے اندر ہے، محلے کے اندر، گلی کے اندر کوئی چیز جو گلی کی مسجد کی طرف کو جا رہی ہے اور جس کے بارے میں جو محلہ مسجدی کا مسلمانوں ہی کا ہے، وہاں اگر ہو تو ایک بات سمجھ میں بھی آ سکتی. یہاں کیا انتظام کریں گے آپ؟ یہاں لوکل جو ہے وہ مثال کے طور پر نیوز لیٹر میں آپ دیں گے یا ایک ریڈیو یا جو بھی آپ اس کے لیے انتظام کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ جس سے کہ یہ سیٹسفیکشن اور اطمینان حاصل ہو جائے کہ اگر مالک موجود ہے تو اس تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہوگی، اور اگر نہیں پہنچی تو اس کا مطلب یہ کہ مالک موجود نہیں. یہ اطمینان کسی نہ کسی اندازے سے ہو جانا چاہیے. یہ میں نے اس لیے کہا. تو بہرحال اس کے اب اگر وہ مل گیا مالک تو ٹھیک ہے بھائی تمہاری چیز یہ لے لو، اور اگر مالک نہیں ملا تو انتظار کیا جانا چاہیے کچھ دن تک، جس سے یہ اطمینان ہو جائے کہ واقعتاً مالک نہیں مل رہا ہے. تو پھر یہ ہے کہ یہ تو صدقہ کر دے، اگر خود ضرورت مند نہیں ہے تو صدقہ کر دے. ضرورت مند ہے، خود غریب مسکین ہے، خود اپنے استعمال میں لا سکتا ہے یہ، لیکن ایک خاص مدت کے انتظار کے بعد. یہ اس کا حکم شرعی ہے. اچھا صاحب، یہاں جو ہے یلتقط کا لفظ اسی واسطے لا ہے کہ وہ چیز گری پڑی ہوگی اور اس کو اسی طور پر کہ وہ مالک نہیں بن جائیں گے، بلکہ جس طرح سے یہاں لقطے کا مالک نہیں بن جاتا اٹھانے والا، بلکہ صرف اس کا حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. تو وہی مراد ہے کہ کوئی قافلہ آئے گا اور وہ اس کو ایک امانت کی صورت میں اٹھا کر لے جائے گا اور اس کی حفاظت کرے گا. تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا یلتقط ہو بعض السیارتی ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ کام کرو، مطلب قتل مت کرو. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون. اب یہ مسکوٹ ہو گئی ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ پورا پلان بن گیا کہ بھائی ٹھیک ہے بس بھائی اب یوسف کا قصہ ختم، اسی طرح ہونا چاہیے. اچھا صاحب، اب آئے ابا جان کے پاس. تو بات کے منوانے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ابا جان یوسف کو ہم لے جا رہے ہیں، تو وہ صاحب کہتے نہیں لے جا سکتے. پھر کیا کر لیتے؟ تو بڑے ہوشیار آ کر پہلے تو ابا جان سے شکایتیں شروع کر دی، آپ ہم پہ اطمینان نہیں کرتے، آپ کو یوں ہے یوں ہے، ہم بھی تو آپ کی اولاد ہیں، ہم بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، اس طرح کی باتیں. تو ابا جان کو مشکل میں ڈال دیا. ابا جان کہیں گے نہیں میں تو تم پہ اطمینان کرتا ہوں. تو آ کر یوں کہا قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ ہمارے اوپر یوسف کے تعلق سے اطمینان ہی نہیں کرتے؟ پہلی شکایت. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے ہمدرد ہی ہیں، آخر کو بھائی ہیں، کوئی دشمن تھوڑی ہیں. ارسلہ معنا، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کل کو ہم لے جائیں اسے. یرتع ویلعب، ہمارے ساتھ دوڑے کھیلے. یرتع کہتے ہیں آپ، ایک تو ہوتی دوڑ، انہوں نے کہا بھائی چلو میں تمہارے ساتھ دوڑوں، کون آگے دوڑ رہا ہے، ایک تو ہوتا یہ دوڑ. اور ایک دوڑ ہوتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے مثال کے طور پر ایک بلیاں دوڑ رہی ہیں، یہ کہ ایک بھرن کی دوڑ ہے بے وجہ بھی، آپ اس دوڑ کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں کلانجی، کہیں کہتے ہیں اٹکھیلیاں. سمجھ میں آیا؟ اٹکھیلیاں بھر رہا ہے، کیا مطلب؟ کوئی مقصد اس دوڑ کا نہیں، محض ایک بچپنا، ایک شرارت کہ یہاں کود وہاں چھلانگ لگائیے، یہی ہے یرتع. یرتع ویلعب، تو بھاگ دوڑ کریں گے اور کھیل کودے گا وہ. ایک قرات کے اندر نرتع ونلعب بھی آتا ہے، اور یہاں جس قرات کو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یرتع ویلعب، یعنی آخر کو بچہ ہی تو ہے، تو کھیل کود رہے تو ہمارے ساتھ اس کو جا کر کے میدان میں. یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم تو بس اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. انا لائے پہلے، اور پھر جملہ اسمیہ خود پورے قوت کو بتلانے کے واسطے، اور لام اوپر سے تاکید کا. تو پورا اطمینان دلایا ابا جان کو. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تو بس اس کی حفاظت ضرور کریں گے، مطلب یہ کہ اس میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب. وہ کہا کرتے ہیں ایک عشق اور ہزار بدگمانی ہے نہیں وہ. تو یہاں وہی قصہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آخر کو ابا ہیں اور لاڈلے بیٹے ہیں، وہ بھی بیٹے ہیں، مگر یہ کہ یہ ہے وہ بدگمانی. یا خیر بدگمانی کا لفظ تو نہیں، میں اسی مصرے کے اعتبار سے بول رہا ہوں. میں
کہ ایک 1000 بدگمانی اس اعتبار سے، ورنہ نبی کی طرف بدگمانی کی نسبت نہیں ہوگی. تو ان کو وہ خیال ہوا. قال انی لیحزننی، فرمایا کہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے، ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا کھا جائے گا. وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غفلت کرو گے. بھیڑیا کا تذکرہ کیوں آیا؟ اس واسطے کہ یہ پورا خاندان، اس کا پیشہ ہے کیا، ان کا روزگار کیا ہے؟ بکریاں پالنا. بکریاں تھیں. اب ریوڑ جن لوگوں کے ساتھ ہیں وہ جنگلوں میں لیے پھرتے ہیں، پھر 1-2-4 بکریاں نہیں ہیں. جس میں نے پہلے بتایا تھا کہ بھئی یہ جو بکریاں پالنے کا جن کا کاروبار ہے، یہ جانور پالتے ہیں. ابھی ٹیکساس میں چلے جائیے تو ہزار گائیں اور ہزار گھوڑے ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. کشمیر میں جائیے تو بکر والوں کے پاس سینکڑوں اور ہزاروں بکریاں. تو ان کے پاس اتنی اماؤنٹ میں سب یہ ہوتے ہیں. تو اب وہ سینکڑوں اور ہزاروں بکریاں ہیں، جنگل میں پھر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر وہاں پر بھیڑیے بھی ہوتے ہیں جو بکریوں کو شکار کرنے کے واسطے. اس لیے کہا کہ تمہارے ساتھ تو رات دن اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں کہ تمہاری بکریاں بھیڑیاں لے جاتے ہیں. تو کوئی ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو اور یوسف کو جو ہے وہ بچہ ہے تو بھیڑیا لے جائے. یہاں سے ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ معلوم ہوا کہ یوسف اتنے ہی چھوٹے بچے ہیں کہ جن کے تعلق سے یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ ان کی حفاظت میں اگر ذرا کمی کی گئی تو بھیڑیا لے جا سکتا ہے. اتنی عمر ماننی پڑے گی. اس واسطے مورخین اسلام کا اور مفسرین کا یہ کہنا کہ 7 سال کی عمر ہے یہ صحیح ہے، بنسبت اس کے کہ بائبل کا جن کے پاس سورس ہے، اور وہاں 17 سال کی عمر بتاتے ہیں، وہ نہیں سمجھ میں آتی. 17 سال کی عمر کے بچے کی حفاظت اس طرح نہیں ہوتی اور اس کے لیے یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ بھیڑیا اٹھا لے جائے گا. 7 سال کے بچے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن کے اس لفظ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک عمر کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ 7 سال یا 8 سال. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے 7 سال کی عمر منقول ہے، یہی صحیح ہے. بائبل کی عمر کی بتلائی ہوئی عمر جو ہے صحیح نہیں معلوم ہوتی. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم اس سے غافل ہو جاؤ گے. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. انہوں نے کہا کہ اگر بھیڑیے نے کھا لیا اس حالت میں کہ ہم اتنے مضبوط ہیں تو پھر ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. اس کا انا اذا لخاسرون کا ترجمہ میں اس طرح لفظ بدل کر، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ پھر ہم تو بڑے ہی گھاٹے والے ہو گئے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ بھئی آخر تف ہے ہماری اس جوانی کے اوپر کہ ہم موجود حفاظت کرنے کو اور بھیڑیا آئے کھا جائے. تو پھر یہ مطلب وہی انا اذا لخاسرون، ہم تو پھر بڑے گھاٹے میں ہو گئے، کیا فائدہ ہماری جوانی اور طاقت کا. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، جب وہ ان کو لے کے چلے اور انہوں نے اس بات پر ایکا کر لی، ایکا کرنا اتفاق کر لیا، اسی کو اجماع کہتے ہیں. اتفاق کر لیا اس بات پر کہ اس کو ڈال دیں گے ایک اندھے کنویں کی اندھیریوں میں. متفق ہو گئے اس پر. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے اس وقت کہ جس وقت وہ ڈال رہے تھے اس کو، ہم نے اس وقت اس کو وحی کی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ہم نے اس کو وحی کی اور کہا کہ ضرور ہم ان کو بتلائیں گے، نہیں ضرور تو ان کو جتلائے گا. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، نبأ کے معنی کیا ہے؟ خبر. نبأ ينبئ، خبر دینا، اسی سے نبی بنا ہے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تو ضرور بالضرور ان کو آگاہ کرے گا، جتلائے گا ان کے معاملے کو. بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ معاملہ جو یہ کر رہے ہیں تیرے ساتھ، ایک وقت آئے گا تو ان کو جتلائے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تو کس مقام پر پہنچ گیا. گویا ایک تسلی دی گئی وحی کے ذریعے سے کہ اگرچہ صورت معاملہ تو یہ ہے کہ تجھے کنویں میں ڈال لیں اور ظاہر ہے کہ تو موت کے منہ میں چلا جائے گا. صورت معاملہ تو یہ ہے، لیکن اطمینان رکھ، تیرا بال بھی کا نہیں ہوگا. نہ صرف یہ کہ تو مرے گا نہیں، زندہ رہے گا، اور ایسے طور پر زندہ رہے گا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تو ان کو یہ بتائے گا کہ تو نے یہ حرکتیں کی تھیں، اور تو ان کو جانے گا، یہ تجھ کو نہ جان سکیں گے. یہ ایسا وقت آئے گا. تو ایک تسلی دی گئی.
یہاں وحی کا لفظ آیا ہے. کیا حضرت یوسف علیہ السلام نبی بن گئے کہ وحی آئی ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے یہ تو سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت بچپن کے اندر نبی نہیں ہے. عمر جو ہے ان کی، اس عمر کے اندر نبی نہیں بنائے جاتے. زیادہ سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کے اندر کچھ لوگوں کا خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ وہ دنیا سے جب ان کو اٹھے تو ان کی عمر 43 سال یا 34 سال تھی. 33 سال یا 34 سال. اور ظاہر ہے کہ اٹھے تو نبی تھے. لیکن یہ بالکل غلط ہے. اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ساری عمر کا یہ اندازہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے یہ اسرائیلی روایات اس کا سورس ہے. سمجھ میں آیا؟ اسلامی روایات سے نہیں. کو یقینی طور پر جو ہے ہرگز یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دنیا سے اٹھائے جانے کے وقت 33 سال یا 34 سال تھی. ہم اس پر قطعاً جب تک کہ ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل قرآن اور حدیث کی نہ ہو یہ بات نہیں کہی جا سکتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت اسی وقت ملی جس وقت اور انبیاء کو ملی ہے، یعنی تقریباً 40 سال کے پیٹ میں جب آ جاتے ہیں، جس وقت کے عقل اور جو ہے حواس اور جذبات انسان کے قابو میں آ جاتے ہیں. لیکن جو بات یہاں ہے اس سے پہلے مسئلہ جو ہے اس کو یوں سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول جو ہے وہ ہے سورہ مریم میں. آپ دیکھیں صفحہ اس کا ہے صفحہ 307. اجی حضرت اذان کس وقت دیں گے؟ ٹھیک ہے. صفحہ 307 سورہ مریم. اس میں ہے، مل گئی صفحہ 307 آیت نمبر 30، اور بلکہ اس سے پہلے 29 پڑھ لیں. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. حضرت مریم علیہ السلام جو تھے ان کی والدہ، تو جب یہ پیدا ہو گئے تو لوگوں نے ان پر تہمت لگائی تھی کہ بھئی یہ کہاں سے بچہ آیا، تم نیک باپ کی بیٹی ہو کر یہ کیا حرکت کی. تو حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو، اسی بچے سے، یہ خود بتائے گا کیا ہے کیا نہیں. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف، یعنی حضرت عیسیٰ کی طرف. وہ لوگ کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو پالنے کے اندر بچہ بنا پڑا ہے. فی المہد، پالنا، یہ جھولا جس کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کیا ہے اس وقت؟ جھولے کے اندر پڑنے کی عمر ہے. ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے دی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا دیا ہے. وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ آخر تک میں اس آیت کی پوری تفصیل میں نہیں جاتا اس لیے کہ وقت نہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں کہ مجھے نبی بنا دیا، سمجھ میں، اور مجھے کتاب بھی دے دی. لیکن یہ متعین طور پر یہ بات ہے کہ اس آیت سے ہٹ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب انجیل اس وقت ہرگز نہیں ملی کہ جس وقت وہ پالنے میں پڑے تھے. یہ ایک متعین بات ہے، اتفاق ہے اس پر سب کا، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے مسلمان، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جو کتاب بھی ان کو اللہ کی طرف سے ملی تھی وہ اس وقت نہیں ملی. پھر کیا معنی ہے اس کے؟ دراصل جو بات مستقبل میں، آئندہ فیوچر میں جو یقینی ہوتی ہے اس کو پاسٹ ٹینس سے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ پاسٹ ٹینس جو ہے وہ بڑا یقینی ہے. مثال کے طور پر بھئی میں کہوں کہ دن نکل آیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ہو گیا ایک واقعہ. جو واقعہ ہو گیا اس کے ہونے میں کیا شک ہے، وہ تو ہو چکا. لیکن جو نہیں ہوا اس کے ہونے میں آپ شک کر سکتے ہیں 1000 مرتبہ، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نہیں بات یہ. تو جو مستقبل میں ہونے والے یقینی واقعے کو اس کے یقینی ہونے کو بتلانے کے واسطے پاسٹ ٹینس لاتے ہیں. اسی واسطے قرآن حکیم میں
جنت میں داخل ہو گئے، جنت والوں کا جہنم والوں سے مکالمہ ہوا اور اسی طرح سے جو ہے وہ قیام یہ برپا ہو گئی، اس کے لیے تمام پاسٹ ٹینس استعمال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مثلا یہ کہ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والوں نے جہنم والوں کو پکار کے کہا، ارے بھائی کہاں کہا؟ ابھی تو نہ جنت والے جنت میں پہنچے نہ جہنم والے جہنم میں پہنچے، ابھی تو سب دنیا ہی میں ہیں۔ لیکن یہ پاسٹ ٹینس سے جو لانا اس کا یہ اس واسطے ہے کہ جیسے ماضی میں ایک واقعہ ہو چکا اور اس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اسی طرح سمجھ لو کہ مستقبل کے اندر یہ واقعہ ہوگا، اس کے ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ماضی کا صیغہ اور پاسٹ ٹینس استعمال کر رہے ہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ واقعہ ہو گیا، مگر یہ بتلانا ہے کہ یہ واقعہ اتنا ہی یقینی ہے مستقبل میں ہونے والا جیسے کہ ماضی میں ہو چکا ہو۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت بچپن میں نہیں ملی، اسی وقت ملی کہ جس وقت اوروں کو ملا کرتی ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت اسی وقت ملے گی، مگر یہاں جو وحی ہے یہ کون سی وحی ہے؟ وحی تو انبیاء پر آتی ہے۔ اصل میں وحی جو ہے وہ یوں کہیے کہ ایک لغت کے اعتبار سے تو اس کے عام معنی جو ہیں وہ ہیں مخفی ذریعے سے، مخفی کا مطلب سیکرٹ ذریعے سے کسی بات کو کسی جگہ پہنچانا، اس کا نام ہے وحی۔ یہ ہے ایک لغت کے اعتبار سے۔ لیکن وحی شریعت کے اندر شرعی وحی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام کسی نبی کے پاس پہنچنا، یہ ہے شرعی نبی۔ لغت کے اعتبار سے کوئی بھی بات مخفی ذریعے سے کسی جگہ پہنچنا اس کو وحی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی نہیں بات؟ یہ تو قرآن حکیم میں کہیں تو لفظ وحی جو استعمال ہوا ہے وہ اس سے مراد ہے شرعی وحی، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی پیغام وحی نبی کو پہنچنا، اور کہیں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ قرآن میں اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے۔ مثلا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ تو شہد کی مکھی تو انسان بھی نہیں، نبی تو کیا مانے؟ شہد کی مکھی جو ہے اس کی طرف وحی کی کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا، ومن الشجر، اور اسی طرح درختوں کے اندر گھر بنا، ومما یعرشون، اور جو کچھ یہ جھونپڑیاں بناتے ہیں ان کے اندر بھی تو جا کر اپنے گھر بنا لے۔ ہم نے وحی سے اس کو ہدایت کی۔ ثم کلی من کل ثمرات، پھر تو پھلوں کے اندر سے جا کر اپنی غذا حاصل کر اور ان کا رس چوس، فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اپنے رب کے راستے میں عاجزی کے ساتھ چل۔ ایک تو یہ کہ عاجزی کے ساتھ چلنے کے معنی واضح یہی ہیں کہ اللہ کی اس نعمت پر تو شکر گزار رہو اور اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہو کہ اس نے تجھے یہ نعمت دی ہے، گھر بنانے کی ہدایت کی اور اس طرح غذا تیرے واسطے رکھی دنیا کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ گھر کا ملنا اور غذا کا ملنا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس پر شکر واجب ہوتا ہے جانوروں کے اندر۔